بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ اتنا خاص اور انتہائی مجرب ہے، یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس کے کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ حاصل ہوگا، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی زندگی میں ساری پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ آج یہ ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ اس کو دن میں صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو کس طرح سے اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے اور آپ کے تمام مسائل، مشکلات دور کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے 700 کروڑ بھی اگر مانگے جائیں تو اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ان کلمات کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قول مبارک ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر ویڈیو میں اس کا وظیفہ مکمل فضیلت آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عرش کو پیدا فرمایا تو کچھ فرشتوں کو اٹھانے کا حکم دیا۔ فرشتوں کو بھاری محسوس ہوا تو ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہو، جس کی وجہ سے ان کو اٹھانا آسان ہو گیا۔ پس انہوں نے اس کلمے کو سبحان اللہ ایک زمانہ تک وظیفہ بنائے رکھا۔ کوئی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں کہ جن کو اٹھانا آپ کے لیے مشکل کا باعث بن رہا ہے، آپ اس کا وزن برداشت نہیں کر پا رہے، تو آپ اس وظیفے کو کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی کریم اس وظیفے کی برکت سے اس پریشانی، اس مصیبت کو ختم فرمائیں گے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، انہوں نے چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنے کی تلقین فرمائی اور خود جواب میں کہا یا ارحمک اللہ، اور فرمایا کہ رب کریم تجھ پر رحم فرمائے، میں نے اس لیے تجھے بنایا تھا۔ فرشتوں نے کہا تھا یہ تو برکت والا عظیم کلمہ ہے الحمدللہ، جس سے ہمیں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دوسرے کلمے کو بھی ساتھ ملایا، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور انہیں کی قوم میں وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے بت پرستی شروع کی تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین فرمائیں۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر لا الہ الا اللہ کو تلقین فرمائی، تو فرشتوں نے کہا یہ تیسرا جلیل القدر کلمہ ہے جس سے ہمیں بھی غفلت کرنا مناسب نہیں۔ چنانچہ پہلے وہ 2 کلموں کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ کو ملا کر پڑھتے تھے، پھر وہ لا الہ الا اللہ کو بھی پڑھنے لگے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کی قربانی دینے کا حکم ہوا، بیٹے کی بجائے فدیہ مینڈا پا کر خوش ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا، تو فرشتوں نے کہا یہ چوتھا عظیم اور بزرگی والا کلمہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بھی ساتھ ملا لیا ہے۔ اس طرح سے اس حدیث مبارکہ کو مکمل کر کے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دشمن کی لڑائی کے خطرے سے یا کسی بھی قسم کی حاجت سے، کسی بھی آفت سے ڈرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور آگے پڑھا کرے والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، کثرت سے ذکر کرتا رہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کریم کو بڑے محبوب ہیں۔ اس سے زیادہ محبوب کلمات اللہ کریم نے پیدا ہی نہیں فرمائے۔ اللہ کریم کے پسندیدہ کلمات زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری۔ اب رزق کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ بتلائی جاتی ہے، جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں، 2 کاموں سے روکتا ہوں، وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ کا اختیار کرنا ہے، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو
وہ کلمہ جس میں لا الہ الا اللہ پلڑا جھک جائے گا، اور فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھتے رہا کرو، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ دو چیزوں سے تجھے منع کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے اور تکبر کرنے سے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں اور اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اگر آپ اس کے ساتھ اس کی اضافیت فرماتے ہیں جس طرح سے فرشتوں کا بھی یہ عمل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اگر آپ اس کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہر پریشانی کو آپ سے ختم فرما دیتے ہیں۔ جس طرح سے عرش سے بڑھ کر وزنی چیز کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا وزن بھی جب فرشتوں نے اٹھایا تو ان کو بھاری محسوس ہوا، تو انہوں نے کلمات کو اپنا ورد بنایا۔ اللہ کریم نے ان کو یہ کلمات سکھلا دیے، تو اگر آپ بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، آپ ان کلمات کو اپنا ورد بنا لیں، صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں اور آپ کی مشکلات کو حل فرماتے ہیں۔ آپ کی روزی کے حوالے سے پریشانیاں، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کریم روزی کی تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو روزی کا دروازہ ہے، تو اگر کوئی اس کو اپنا کلمہ کو اپنا ورد بنا لیتا ہے، اپنا اشعار بنا لیتا ہے، تو اللہ کریم اس پر روزی کے دروازے کو کھولتے ہی چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان میں بہت ہی بھاری ہیں، رحمان کو بہت ہی محبوب اور پسند ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ خالد بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اپنی ڈھال لے لو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا کسی دشمن کا اندیشہ ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال اختیار کرو۔ عرض کیا آگ سے بچاؤ کی کیا ڈھال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کے پیچھے دائیں بائیں ہو کر چلیں گے، یعنی آگے ہو کر جنت کی طرف لے جائیں گے، دائیں بائیں پیچھے سے دوزخ اور دیگر افعال سے حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب اسرافیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو جو شخص بھی اس کو صرف اور صرف 1 مرتبہ کہہ لے گا تو اللہ کریم اس کے لیے 5 چیزیں لکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بکثرت ذکر کرنے والوں میں لکھ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو شب و روز میں زیادہ عمل کرنے والوں میں سے لکھ دیں گے، جنت میں اس کے لیے درخت لگا دیے جائیں گے، اس کے گناہوں یوں جھڑ جائیں گے جیسے خوش درخت کے پتے۔ اللہ کریم اس کی طرف نظر کرم فرمائیں گے، اور جس پر نظر کرم پڑے گی اللہ کریم اس پر عذاب نہیں دیں گے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اس لیے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے
ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کو بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔